یوم ویوم یحشر، اور جس دن یحشر جمع کیے جائیں اعداء اللہ، اللہ کے دشمن یعنی کفار، الی النار، الی النار، آگ کی طرف لے جانے کے لیے. یہ الی النار جو ہے یہ ظرف مستقر ہے. اور جس دن جمع کیے جائیں اللہ کے دشمن، کہاں جمع کیے جائیں؟ میدان حشر میں. الی النار جو ہے اس کو مفعول لہو کہو. آگ 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 کی طرف لے جانے کے لیے کہ ان کو آگ میں داخل کیا جائے، یعنی حساب کتاب کے میدان میں جمع کیے جائیں گے. میدان حساب میں جمع کیے جائیں گے، اور ادھر سے آئیں گے، ادھر سے آئیں گے، ادھر سے کہیں گے، میدان حشر میں جمع کریں گے. اور جمع کرنے کے بعد اس لیے جمع کریں گے ان کو اکٹھا کر کے ہم ان کو دوزخ کی طرف دیں گے. فہم یوزعون، فہم پس وہ لوگ یوزعون اکٹھے کیے جائیں. فہم یوزعون، فہم یوزعون اصل ہے بس وہ کثیر تعداد میں ہوں گے. یعنی اصل مقصود یہ فہم یوزعون سے کہ وہ کثیر تعداد میں ہوں گے. تو یہ اکٹھے کیے جائیں گے. یہ کنایا ہے کہ جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے کچھ آگے چلے جاتے ہیں، کچھ پیچھے چلے جائیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پھر جو آگے چلے گئے ہیں ان کو روک دیا جائے گا تاکہ پیچھے آنے والے جو ہے ان کے ساتھ مل جائے. یعنی یہ ایک محاورہ ہے کہ جب کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو، ایک مجمع ہے جا رہا ہے، ان کے کثرت کو بیان کرتے ہیں تو کثرت جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے. کثرت تو وہ کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر جو آگے چلے گئے ہیں ان کو روک دیا جائے گا تاکہ پیچھے کے ساتھ مل جائے. بس وہ روکے جائیں گے. جو آگے نکل گئے ہیں ان کو روک دیا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں میدان حشر میں، جمع ہو جائیں میدان حشر میں، شہد علیہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، ان کی نگاہیں، وجلودہم، ان کی کھالیں. کھالنے سے مراد پورے جسم ہے، کیونکہ کھال جو ہے پوری جسم پر مشتمل ہے. تو ذکر ہے کھال کا، جلود کا، مراد ان کا جسم ہے. وجلودہم، ان کی ترجمہ کرنے میں ان کی سب اعضاء، اور ان کے سب اعضاء جو کھال اس کو گھیرے ہوئے ہیں. جیسے کہ یہ بوری اٹھا کر لے آؤ، اس کے غلے کی بری ہوئی بوری ہے نا، یہ بوری اٹھا کر لے آؤ. تو ذکر تو ہو گیا نا بوری کا، اور مراد وہ جو گندم سے بھری ہوئی وہ گندم اٹھا کے لے آؤ.
جی یہاں ذکر جو ہے جلود کا مراد ان کی جسم ہے، ان کے سب اعضاء ہوں اور ان کی نگاہیں و جلود ہوں اور ان کے اعضاء ترجمہ کیا ہے اعضاء، جلود کا ترجمہ اعضاء کیا ہے. جی بما کانوا یعملون، اس اچھا جی اس عمل کا جو وہ کرتے تھے. کچھ ترجمہ کا میں آ گیا تو بتاؤ. جی یوم یحشر، جس دن میں جمع کیا جائے گا، ویوم اور جس دن میں اور جس دن جمع کیے جائیں یحشر جمع کیے جائیں اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، الی النار آگ کی طرف. نہ آگ کی طرف کیا ترجمہ ہے؟ جہنم کی طرف، ہاں جہنم میں. آپ سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا الی النار، آپ ترجمہ کرتے ہیں الی النار کو ظرف لغو کا جو شروع کے متعلق ہے. اب یہ ترجمہ کرتے یہ نہیں ہے، الی النار ظرف لغو نہیں ہے، الی النار جو ہے جو شروع کے متعلق نہیں ہے. دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے جی النار ظرف مستقر ہے، یہ مفعول لہو ہے الگ. دوزخ النار جس کو جمع کیے جائیں اعداء اللہ کے دشمن، کہاں جمع کیے جائیں؟ میدان حشر میں. جی چاروں طرف سے جو کفار ہے، کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا، تو فرشتے اس کو جمع کریں گے کہ میدان حشر میں، یہاں جمع کر کے پھر سب کو اکٹھا جو ہے جہنم کی طرف بھیجیں گے. جی دائیں سے بائیں سے، ایک طرح کی جو دائیں طرف ہے ان کو وہیں سے جہنم میں بھیج دیا، جو بائیں طرف ہے ان کو وہیں سے جہنم میں بھیج دیا. یہ نہیں ہوگا. یہ جی دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی جہاں جہاں کہیں بھی کوئی وہ ہے یہ کفار ہیں، ان کو پہلے بیدار حشر میں جمع کرو. تو جمع کس لیے کرتے ہیں؟ النار آگ کی طرف جانے کے لیے. جی ہاں اب تو جمع کرو. وہ یعنی اس دن مجرموں کو دائیں بائیں ہر طرف سے جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا میدان حشر میں. ہاں کس لیے؟ النار. النار میدان حشر میں، نہیں نہیں نہیں، دوزخ کی لے جانے کے لیے. ہاں دوزخ لے جانے کے لیے. اکٹھا کیا ترکیب میں کیا ہے؟ جی النار ترکیب میں کیا ہے؟ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر مفعول لہو ہے. مفعول لہو ہے. جی ہاں ہاں ظرف مستقر. اس طرح سے دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ مفعول لہو ہے. ہاں جس دن جمع کیے جائیں اللہ کے دشمن آگ میدان حشر میں النار دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے، پھر وہ بے شمار ہوں گے. بے شمار ہوں گے. جی ہاں آپ کا ترجمہ جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے، وہم یوزعون، اور پھر وہ بے شمار ہوں گے. وہ بے شمار ہوں گے. تو ہم یوزعون کا اپنا ترجمہ ہے بس وہ روکے جائیں گے. اور روکنا اس وقت ہوتا ہے جب کی تعداد زیادہ ہو. جی جیسے وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں نا، جی ہاں تو وہ جو بکریاں بھیڑ لے جاتے، کبھی دیکھا آپ نے تو کوئی آگے بھاگتا ہے، کوئی ادھر آگے چلے جاتا ہے، کوئی پیچھے لے کے جاتے ہیں. تو ایک آدمی جو ہے اس کو آگے سے ہوتا ہے پیچھے سے ہوتا ہے، کہ آگے بھاگنے والے جو ہوتے ہیں وہ روک لیتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والے مل جائے. جی اچھا پیچھے آنے والے مل جائیں.
اب ذکر جو ہے روکے جائیں گے کسی آنے والوں کے ساتھ ملنے کے لیے ترجمہ تو صحیح ہے، لیکن مراد اس کا کیا ہے کہ اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جی کسی چیز کی تعداد کو زیادہ بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ روکے جائیں گے. جی چاہے روکے ہو یا نہ روکے، لیکن جب تعداد زیادہ ہو تو تعداد کو زیادہ بتانے کے لیے عربی میں جو محاورہ استعمال ہوتا ہے وہ یوزعون کا ہے. جی بتا کیا خلیفہ یوزعون، وہ روکے جائیں گے، پس وہ روکے جائیں گے. بس وہ روکے جائیں گے کیا مطلب؟ کہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی. کثرت تعداد کی وجہ سے جی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کچھ آگے نکل جائے گے، کچھ پیچھے نکل جائیں گے. جو آگے نکلے ہوئے ان کو روک دیا جائے گا، چاہے آگے نکلے یا نہ نکلے، لیکن یہ محاورہ ہے کسی چیز کی تعداد کو زیادہ بتانے کے لیے. جی بتاؤ کیا سمجھا؟ کسی چیز کو تعداد کو زیادہ بتانے کے لیے محاورہ ہے. ہاں یوزعون کا. یوزعون کے وہ روکے جائیں گے. ہاں فہم یوزعون، بس روکے جائیں گے. اب کہو یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. بس تجربہ فہم یوزعون وہ روکے جائیں گے، مراد یہ کہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی. یہ تو ہی ایسا رکھا بس روکے جائیں گے یعنی ان کی تعداد زیادہ ہوگی. بس یوں کہو روکے جائیں گے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی. اب کل وہی کروں یوم یحشر، جس دن جمع جائیں گے اللہ کے دشمن الی النار، اس دوزخ میں لے جانے کے لیے. ہاں یعنی ترجمہ اس طرح کہ وہ فلہو ہے. فہم یوزعون، پس وہ جمع کیے جائیں گے. نہ روکے جائیں گے، روکے جائیں گے. جو آگے نکل گئے ہیں نا ان کو روک دیا جائے گا پیچھے کے ساتھ آنے کے لیے. جی پس وہ روکے جائیں گے. جی بس وہ روکے جائیں گے. اب یاد کرو یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. جی تو یوزعون، بس وہ روکے جائیں گے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی. یعنی کا لفظ لگاؤ نا، یعنی ان کی تعداد زیادہ ہوگی. کیسے ترجمہ؟ فہم یوزعون، بس وہ روکے جائیں گے یعنی ان کی تعداد زیادہ ہوگی. حتی یہاں تک. جی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے. ما زیادہ ہے. جی اذا جب یہاں تک کہ جب جاؤوها وہ آ جائیں. جاؤوها وہ جب آ جائیں گے اس دوزخ پر. ہاں جاؤوها آ جائیں گے اس دوزخ کے پاس، آگ کے پاس. آگ کے پاس. جی شہید گواہی دیں گے. شہید گواہی دیں گے علیہ ان کے اوپر. سمعہم ان کے کان، ان کے کان، وابصارہم ان کی آنکھیں، ان کی آنکھیں، وجلودہم ان کی کال، یعنی مراد پورا بدن ہے، پوری جسم کے اعضاء. جسم کے اعضاء. بما کانوا یعملون، صرف سمع اور ابصار کی بات نہیں ہے. جی پوری جسم کے اعضاء. جی اس کام کرنے کی جو کرتے تھے، اس کام کی جو وہ کرتے تھے، جو وہ کیا کفر والے کام. جی جو کفر والے کام وہ کرتے تھے، جی تو اس پر پوری جسم کے اعضاء گواہی دی. جی تو پھر کیا وقالو، تو وہ کہیں گے جلودہم، اپنے کھالوں سے، یعنی اپنے جسم کے اعضاء سے. جی لما شہدتم، تم نے کیوں گواہی دی علینا، ہمارے خلاف. کیا مطلب؟ تم تو ہمارے جسم ہو، ہم جو کچھ بھی کرتے تھے تو تمہارے راحت رسانی کے لیے کرتے تھے. جی تم خوش رہو، خوب کھاؤ اور خوب پیو، اس لیے کرتے تھے.
تو اب تم جب ہمیں جو تمہیں خوش کرنے کے لیے کرتے تھے کہ ہمارے جسم خوبصورت ہو، موٹے ہوں، تو موٹے تو تم ہو گئے، خوبصورت ہو گئے، اب جو ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو یہ؟ سمجھ گئے بات؟ ہاں جی، ہم وہ کہیں گے اپنے بدنوں کو کہ ہم تم کو خوش کرنے کے لیے کہ تم موٹے ہو اور خوش ہو، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ ہاں، جو ہمارے خلاف ہوگی وہ اس کی وجہ سے تم ہی دوزخ میں جلو گے۔ جی ہاں۔ اچھا، قالوا، تو وہ ان کے جسم کہیں گے نا مفعول بھی ہے جی، یہ میری منصوب ہے۔ ایک ہوتا ہے ضربنا، ایک ہوتا ہے ضربنا، سمجھ گئے؟ ایک ضربنا، ایک ضربنا۔ ہاں، ایک ہے انفقنا، ایک ہے انفقنا۔ جی، انفقنا کا معنی ہم نے بولا، جی، انفقنا ہم سے بلوایا گیا، جی، انفقنا، جی، انفقنا، ہم سے بلوایا گیا۔ ہاں، قالوا، ترجمہ کرو، اور وقالوا کہیں گے انفقا، گویائی دی نہ ہم کو۔ انتقا، وہ بولیں گے انتقا، گویائی دی نہ ہم کو، اللہ نے، اللہ نے، ہم نے ان کی بولنے کی، گویائی کی، بولنے کی طاقت دے۔ جی، ہم جسم سے نہیں بولتے ہیں نا، جی ہاں، تو اب جو ہم بولتے ہیں تو اللہ کے بلوانے سے بولتے ہیں۔ جی، الذی، وہ اللہ جس نے انتقا، گویائی دی ہے، جیسے ان ہر چیز کو، کل شیء سے گویانا، ہر بولنے والی چیز، جی، جو چیز بولتی ہے، جیسے انسان بھی بولتے ہیں، جانور بھی بولتے ہیں، پرندے بھی بولتے ہیں، تو ہر چیز کو خدا پاک نے بولنے کی طاقت دی ہے، اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جی، اس نے ہمیں بلوایا ہے۔ اچھا، اور کس لیے بلوایا ہے؟ اس نے ہمیں بلوایا ہے تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ جی، بس یہ مقصود اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہم بولتے ہیں اللہ نے بلوایا ہے، اللہ نے ہمیں تمہارے خلاف گواہی دینے کی طاقت دی ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اللہ نے ہمیں ہمارے بدنوں کو تمہارے خلاف گواہی دینے کی طاقت دی ہے۔ طاقت دی ہے۔ تو اب تم نے گواہی کیوں دی ہے؟ تم نے گواہی دی ہے تو اس کے جواب میں وہ دو باتیں کہیں گے۔ جی، ایک بات تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی دی ہے، جی، یہ ترجمہ ہو گیا نا، جس نے ہر چیز کو گواہی دی ہے اس نے ہمیں بھی گواہی، جو بولنے والی چیزوں کو گواہی دی ہے، جو بولتی ہے نا تو وہ خود تو نہیں بولتے ہیں، ان کو بھی گویائی کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ اگر انسان بولتا ہے تو بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بولتے ہیں، اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت قوت دی ہے، اس وجہ سے ہم بولتے ہیں۔ تو کس لیے قوت دی ہے کہ ہم تمہارے خلاف گواہی دے دیں، یہ اس سے خود معلوم ہوتا ہے یہ بات۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ گویائی دی اللہ نے،
گویائی دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو کہ گویائی دی ہے اس نے ہر چیز کو. ترجمہ گویائی دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو، یعنی جس نے گویائی دی ہر چیز کو. ہاں وہ گویائی دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے. ترجمہ کرو. وہ اللہ جس نے گویائی دی ہے ہر چیز کو. ہر چیز کو. اب تک ترجمہ گویائی دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو. ہاں وہ اللہ جس نے گویائی دی ہر چیز کو. ہر چیز کو. ہاں ہر چیز کو. تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو جس نے گویائی دی ہے. تو جو بولنے والی چیزیں ہیں وہ بھی خود نہیں بولتی ہیں. اسی طریقے سے ہم بھی خود نہیں بولتے تو ہم وہ اور بولنے والے ایک جیسے ہو گئے. جی ان کو بھی اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بلوایا ہے. نہیں سمجھے بات؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر چیز کو اللہ نے گویائی دی ہے، ہاں ایسے اللہ نے ہمیں بھی بلوایا ہے. ہاں ہم بھی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے. اچھا تو مقصد یہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے ہیں. جی اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے. تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس لیے گواہی دی کہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا گواہی دینے کی. جی ترجمہ ذرا مشکل ہے، اس طرح سے میں نے کہا سمجھ میں آ جائے گی. آواز خراب ہوتی ہے بیچ میں جی. ہاں آواز بیچ میں کم ہو جاتی ہے. اچھا آواز آ گئی؟ اب یہ اچھی ہو گئی. جی ہاں آپ آواز آ رہی ہے؟ ہاں صاف ہو گئی. جی ہاں ہاں ابھی صاف ہو گئی. ہاں صاف ہو گئی، ابھی صاف ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ کل وہ کہیں گے انتخنا گویائی دی ہے ہم کو اللہ نے. الذی وہ اللہ جس نے انتخا گویائی دی ہے کل سے ان ہر چیز کو، یعنی ہر بولنے والی چیز کو. جو ہر بولنے والی چیز بھی اپنی طرح سے نہیں بولتے، وہ تو خدا پاک کے بلوانے سے بولتے ہیں. تو ہمیں بھی خدا پاک نے بلوایا ہے، اس طرح سے ہم نے گواہی دی ہے. جی ہاں چلو. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اندر کل سے ان تک تو کفار کا قول ہے. وَهُوَ سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ، اور وہ اللہ جو ہیں جس نے تم کو گویائی کی طاقت دی ہے. خَلَقَكُمْ اس نے پیدا بھی کیا تم کو. تم کو پیدا کیا ہے جسم. خَلَقَكُمْ جسم کو کہیں گے نا. خَلَقَكُمْ سے مراد ان کی جسم ہے. پہلی بار پیدا کیا ہے. اور وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم. اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہو. وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہو. ہر تھان میں جمع کہہ کے ترجعون مضارع میں معنی ماضی ہے. اسی کی طرف تم لوٹائے گئے. جی ماضی کا ترجمہ کریں گے. ترجمہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، نہیں اسی کی طرف تم لوٹائے گئے. نہیں ایسے وہ خلقکم سے. وہ خلقکم وہی جس نے پیدا کیا تم کو اول مرتن پہلی بار. وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو اول مرتن پہلی بار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. نہ تم لوٹائے گئے. جی یعنی فعل جو ہے مضارع کا. جی ترجمہ اس کا ماضی کا ہوگا. جی وہ ذات خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا اول مرتن پہلی بار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف تم لوٹائے گئے.
وما كنتم تستترون، اور تم نہیں تھے جی تستترون کہ تم چھپ جاؤ، یعنی دنیا میں ستر چھپانا، استتار کا چھپنے کو طلب کرنا، خود چھپنا، یشہد اس بات سے کہ گواہی دے علیکم تم پر، سمعکم تمہارے کان، وابصارکم تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں، بس یعنی دنیا میں تم اپنے سمع کانوں سے اور اپنے آنکھوں سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے تھے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ جی کام کرو تمہارے کانوں کو پتہ نہ چلے، تمہارے آنکھوں کو پتہ نہ چلے، یہ بات نہیں کر سکے اس کو جی اللہ کی ظنن۔ تو پھر تم نے کیوں کیا ہے جب پتہ ہے کہ بھی ہمارے جسم جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے اللہ کی ظنن تم، لیکن تم نے خیال کیا ان اللہ کہ اللہ جو ہیں لا یعلم کثیر مما تعملون، نہیں جانتے ہیں، لا یعلم نہیں جانتے ہیں بہت سے کام مما ان کاموں میں سے جو تم کرتے ہو، ایسا نہیں جانتے ہیں تمہارے بہت سے کام ہوں، لا یعلمون نہیں جانتے ہیں۔ لا یعلمون کا حقیقی معنی ہے نہیں جانتے ہیں، لیکن یہاں حقیقی والا مراد یہ ہے، مجازی والا مراد ہے۔ بما لا تعلمون کا مجازی معنی یہ ہے کہ تم نہیں، کیا ہے، کثیر مما تعملون، لا یعلم کثیر مما تعملون۔ تو کفار جو ہے دو قسم کے تھے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو کام دنیا میں ہم چپ کر کے کرتے ہیں تو اللہ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ پتہ چلتا ہے، اللہ کو پتہ چلتا ہے، تو یہاں پتہ چلتا ہے والے معنی لے لو جی، بہت کثیر لا یعلم کثیر ما تعملون، نہیں جانتے ہیں۔ نہیں جانتے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان نہیں سکتے تھے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جان تو اللہ تعالیٰ جانتے تو تھے، لیکن اس نے ہمارے اس سے طرف خیال نہیں کیا۔ جی نہیں جانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جانے کی وہ نہیں ہے، استعداد نہیں، وہ کوئی وہ ہے، یہ علم ان کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن اس نے ہمارے جانے کی طرف التفات ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ہماری طرف اس نے خیال نہیں کیا ہے۔ جی کرو ترجمہ۔ لیکن تم یہ خیال کرتے رہے ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ لا یعلم نہیں جانتے، کثیر بہت نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں کیا مطلب؟ نہیں جانتے ہیں، ہاں، دھیان نہیں کرتے، یہ تمہاری طرف اس کا خیال نہیں ہے، تو خیال نہیں ہے۔ جی ہاں، ہاں، یعنی وہ لوگ جو ہے قیامت کے منکر تھے۔ جی ہاں، جب قیامت کے منکر ہیں، ہاں، کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہے، تو کسی نے کیا کرنا، کیا کرتا، کیا نہیں کرتا۔ مثلا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بیل ہیں ان سے حساب نہیں ہوگا۔ جی اب وہ جو کچھ بیل کرتے ہیں ہم تھوڑی ان کی طرف توجہ دیتے ہیں یہ۔ جی اچھا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، یہ لا یعلم کو نہیں جانتے تھے، یعنی توجہ نہیں دیتے تھے ہمارے اس کی طرف۔ ولا کی ظننتم، لیکن تم نے خیال کیا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یعلم نہیں جانتے ہیں، کثیر بہت ساری توجہ نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، کثیر
تمہارے کاموں میں سے بہت سے کاموں کو. تمہارے کاموں میں سے بہت سے کاموں کو. وذالکم ظنکم، یہ تمہارا خیال ہے. جی. الذی، وہ ذات، ظننتم، ذالکم ظنکم الذی ظننتم، وہ جو کہ تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں، یہ تمہارا گمان ہے. ذالکم ظنکم، یہ تمہارا گمان تھا جس نے، جو کہ تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں. تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں. ذالکم ظنکم الذی، ذالکم یہ گمان، تمہارا گمان. یہ ہے. وذالکم یہ وہی ہے. یہ تمہارا وہ گمان ہے جو کہ، یہ تمہارا وہ گمان ہے جو کہ تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں. جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں. کیا کیا گمان تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بدعمالیوں کی سزا نہیں دیتے ہیں. جی. جانتے ہیں لیکن وہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا دیں گے نہیں. جی. سمجھا نہیں؟ جی. یعنی اللہ جانتے ہیں لیکن وہ میں سزا نہیں دیں گے. اللہ جانتے ہیں لیکن وہ سزا نہیں دیں گے. سزا نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان نہیں تھا کہ آخرت بھی ہے. جی ہاں. نہیں دیکھیے کیا مسئلہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا. جی. ایک ہندو سے مسلمانوں کی طرف نے پوچھا کہ جو کافر ہیں ان سے خدا پاک پوچھیں گے. انہوں نے کہا توبہ توبہ، خود سے پہلے کیا اور خود پوچھیں گے اللہ اور سے دوزخ میں ڈالیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. جی. ابھی جو کافر لوگ ان کا یہی خیال ہے. جی. ذالکم یہ ظنکم، یہ ظنکم تمہارا وہ خیال ہے جو کہ، تمہارا وہ خیال ہے جو کہ ظننتم تم خیال کرتے تھے اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں. کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ کہ اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، سزا نہیں دیں گے. نہیں دیں گے. ارزاکم، ارداکم برباد کیا اس خیال نے تم کو. برباد کی تم کو اس خیال نے. جی. ارزاق برباد کیا تم کو. کس نے برباد کیا؟ تمہارے خیال نے. اس خیال نے. اصبحتم، پھر تم ہو گئے، پھر تم ہو گئے خسارے والوں میں سے. جی. خساروں والوں میں سے. جی. جمع کا پھر تم ہو گئے، پھر تم ہو گئے خسارے والوں میں سے. خسارے والوں میں سے. یہ یعنی یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے نہیں، تو تم جری ہو گئے ہیں خدا پاک کی مخالفت پر. اس لیے کرنا شروع کر دیا تو اس نے تم کو ہلاک کیا. جی. اس خیال نے تم کو ہلاک کیا. جیسے آج کا مسلمان بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، تم کیا ہو گئے. جی. یہ ہے. کہتے نہیں کہتے لوگ؟ کہتے. جی. بخشنے والے اللہ ہے. جی. تم ہمیں نہ سمجھاؤ. اب کیا ہے جب یہ بات ہو گئی ہے، پھر اگر وہ لوگ صبر کریں آنکھ پر، وہ ویلا نہ کرے، کسی چلائے نہیں، بس آرام سے پڑے رہے. تو آرام سے پڑے رہنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم آ جائے. جی. کیا مطلب ہے؟ وہ صبر کرے. کیا صبر کرے؟ کہ اللہ کو نہ کرے. کیوں وہ ویلا نہ کرے؟ کہ اللہ کو رحم آ جائے. کیوں؟ وہ میں ایسی نہ کرے کہ اللہ ہمارے پر رحم کرے. رحم کرے. جی. بس اللہ بس
بس آگ ہے، بس آگ ان کا ٹھکانا ہے، مسولہم آگ فالنار، بس آگ مسولہم ان کا ٹھکانا ہے۔ کیا مطلب؟ اس صبر کرنے سے نہ اللہ کو رحم آئے گا اور نہ وہ دوزخ سے نکلیں گے، اسی طرح دوزخ میں رہیں گے، تو اس صبر کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی سمجھے بات؟ جی، وہ جو صبر کریں گے اس لیے کہ شاید ہم پر اللہ کو رحم آ جائے، ہاں لیکن اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں جائیں گے، ہاں، دوزخ میں رہیں گے۔ رہیں گے جی۔ بس آگ ان کا ٹھکانا ہے، فالنار بس آگ ان کا ٹھکانا ہے۔ مسولہم ٹھکانا ہے ان کا، ہوں۔ بس آگ ٹھکانا ہے ان کا۔ بس آگ ٹھکانا ہے ان کا۔ ہاں، وہی استاد وہ، اگر وہ اس کے عتاب کو دور کرنا چاہیں، جی اگر اس کے عتاب کو، اس کی ناراضگی کو دور کرنا چاہیں، تو ایک یہ ہے کہ یہ ان کے اندر تبدیلی آ جائے، دوسرا یہ کہ ان کے اندر نہیں، اللہ سے وہی حساب سے اللہ تعالیٰ وہی حساب سے اگر وہ حساب سے وہ راضی کرنا چاہیں، فما من المعتبین، بس نہیں ہوں گے وہ ناراضگی دور کرنے والے ہیں۔ وہی استاذ اگر وہ ناراضگی کو دور کرنا چاہیں کہ اللہ کی ناراضگی ہم سے دور ہو جائیں، جی فما نہیں ہوں گے وہ من المعتبین، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے والے۔ اعتام سل ماخذ ہے جی وہ سل ماخذ، جی ہاں، اعتاب ماخذ اعتاب ہے، جی سل کو دور کرنا، تو نہیں ہوں گے اللہ کے اعتاب کو دور کرنے والے۔ جی ترجمہ، اگر وہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرنا اللہ چاہتے کی ناراضگی کو، اعتاب کو، اللہ کی ملامتی کو دور کرنا چاہیں، استعتبو، اگر وہ اللہ کی ملامت کو، اللہ کی ناراضگی کو دور کرنا چاہیں، بس نہیں ہوں گے وہ بس وہ نہیں کہ وہ کہ اللہ کی ناراضگی کو دور کریں، دور کرنے والے۔ ہاں، یعنی اگر اللہ کو منانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکیں گے۔ بخیرنا، ہم نے مقرر کر دیے ہیں لہم ان کے لیے، اور ہم نے مقرر کر دیے ہیں بقیتنا، اور ہم نے مقرر کر دیے ہیں لہم ان کے لیے قرناء ساتھی، بولے کہ ہم نے جو بڑا شیاطین ہے، شیاطین کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جوڑ دیا، بس مزین کیا ان شیطانوں نے لہم ان کے لیے ما وہ اعمال بین ایدیہم جو ان کے آگے تھے، وما خلف، اور وہ اعمال جو ان کے پیچھے تھے، ان کے آگے پیچھے سارے کروائیں جو کرتے ہیں، تو شیطان نے ان کو مزین کر تم کرو، خدا پاک تم سے پوچھنے والے نہیں ہے۔ ہاں جی چلو فزینو، پھر مزین کر دیا ان کے لیے، ہاں، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے تھے، وما خلف ان کے وہ اعمال جو وہ اعمال جو ان کے آگے تھے، ان کے آگے تھے، وما خلف ان کے پیچھے تھے۔ ہاں، مراد اسے تمہارے آگے پیچھے کے سارے اعمال جو ہیں، ہاں جی، ان کی سارے اعمال آگے پیچھے، جی ہاں، وہ شیطان نے مزین کر، کیسے مزین کر لیا؟ چلا دار تم سے پوچھنے والی نہیں ہے، جی ہاں، تم جو کرو تم سے پوچھنے والی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ شیطان نے مزین کرنا ایسا کیا کہ اللہ تم سے پوچھنے والی، سزا دینے والے نہیں ہے۔ ہاں، پوچھنے والی نہیں ہے، تو شیطان بھائی میری مرضی ہے، جو کروں میں اختیار ہوں، جو کھاؤں جو پیوں اور جیسے کروں۔ ہاں اچھا، وحق علیہم القول،
اور ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات نہ وہ بات، اور ثابت ہو گئی ان موجودہ مشرکین مکہ کے اوپر القول وہ بات جو کہ فی امامین قد خلت من قبلہم ان امتوں میں تھی، اور ثابت ہے ان کے اوپر القول وہ بات جو کہ ان امتوں میں تھی قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں. سب ترجمہ پر ثابت ہو گئی وہ بات فی امم جو ان کی امت میں قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے گزری ہیں. ہاں یعنی جو عذاب ان پر آیا وہ ان پر بھی ان پر بھی ہے. من الجن والانس جو پہلے گزرے ہیں کیا ہے کہ اس سال میں وہ جنات میں سے ہو پہلے گزرنے والے لوگ یا انسانوں میں سے ہوں. جی انہم کانوا خاسرین بے شک وہ تھے خسارہ پانے والوں میں سے. جو پہلے لوگ تھے جیسے وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے تو یہ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوں. ہاں جی ترجمہ بے شک وہ تھے خسارہ پانے والوں میں، جیسے پہلے لوگوں نے خسارہ پایا یہ بھی خسارہ پائیں گے. یہ بھی خسارہ پائے، انہوں بھی خسارہ پایا. کر لو گے ترجمہ انشاءاللہ. جی ہاں جی انشاء دورہ کی پھر میں ہاں ٹھیک ہے جی